حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چراتے تھے اور آپ جانتے ہیں کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو بکریاں چروائی جاتی ہیں تاکہ ان کے اندر صبر و تحمل پیدا ہو، ان کی مشق کرائی جا رہی ہے، کیونکہ بکری اصل میں ایک ایسا جانور ہے جو بڑا ناسمجھ سا جانور ہے، معصوم اور بھولا سا جانور ہے، کبھی بھیڑیے کہتے چڑھ جاتا ہے، کبھی کسی چیتے شیر کہتے چڑھ جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا جانا کہاں ہے۔ اب آپ جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرا رہے ہیں، کہ ظاہر ہے کہ یہی شرط طے ہوئی تھی کہ آپ 8 سال تک میرے گھر کی خدمت کریں، بکریاں چرائیں، باہر کنویں سے پانی لے کے آئیں، تو پھر میں 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح کر دوں گا تم سے۔ 8 سال۔ اور پھر حضرت شعیب نے فرمایا کہ اگر 2 سال اور زیادہ کر دیں یا 10 سال پورے کر دو تو تمہاری طرف سے مہربانی ہوگی، ورنہ 8 سال تمہیں میرے گھر میں خدمت کرنی پڑے گی، پھر بیٹی کا نکاح کروں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے آفر کر دی، اور اس سے یہ مسئلہ نکلا کہ یہ انبیاء کرام کی سنت ہے کہ اگر لڑکا اچھا آپ دیکھیں، لڑکے میں کوالٹی دیکھیں، اس میں خوبی دیکھیں، تو آپ خود آفر کر دیں کہ یار آپ بہت ہمیں اچھے لگتے ہیں، اگر ہمارے گھر میں انٹرسٹڈ ہیں اپنے والدین کو بھیجیے ہماری بیٹی کے رشتے کے لیے۔ اس میں کوئی شرم کی بات نہیں، یہ ہندوانہ رسم و رواج ہے ہمارے ملکوں کے اندر، اور نہیں ہم کڑی آ رہے ہیں یا کڑیا سی بولنا، کڑی آ رہے ہیں۔ منڈا چنگا دیکھو، اس کو آفر کرو، اگر تیسرے ذریعے سے کرو تو کوئی بات نہیں، ڈائریکٹ بھی اگر کر دیں، جیسے حضرت شعیب علیہ السلام نے ڈائریکٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا تھا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں جو انہوں نے دیکھ لیا تھا وہ نظر نبوت تاڑ گئی تھی کہ یہ آدمی معمولی نہیں ہے، یہ فیوچر میں جا کے اللہ تبارک و تعالی اس میں کوئی کرم کرنے والا ہے، اس میں بڑی خوبیاں ہیں۔ اور ابھی ہم نے دیکھا اجنبی لڑکیاں میری بیٹیاں گئیں اور انہوں پانی بھر کے دے دیا، امین ہے، قوی ہے اور دیانتدار ہے، وفادار ہے، نیک دامن ہے، تو سمجھ گیا کہ خوبیوں والا ہے، آپ نے خود آفر کر دی۔ اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ لوگ کہتے وہ ہمارے معاشرے کی گندگی ہے، اور کہتے آپ پہ کڑی دیندہ پھردہ یار، لگتا کڑی سے کوئی ڈیفیکٹ ہے، لگتا ہے کڑی دا کوئی نکاح شکاح نہیں ہو رہی، ایسی آپ ہی دیتی۔ یہ لعنت اور حماقت ہے۔ ہمیں انبیاء کی شعار، انبیاء کی سنتیں بھول گئی ہیں، قرآن کے حقائق ہمیں پتہ نہیں، ایسی باتیں ہم کرتے ہیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ کہا، اور کہا کہ 2 سال زیادہ کر دو گے تمہاری طرف سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ ہاں 8 سال تو پوری خدمت کروں گا میں، باقی 2 سال میں اپنی طرف سے اگر نہ بھی دوں تو پھر آپ برا نہ منائیے گا۔ یعنی پہلے معاملہ صاف کر لیا، 2 سال آپ کی طرف سے نہ دوں تو برا نہ منائیے گا، اور قرآن یہ سارے قصے بیان کر رہا ہے۔ پھر جب 8 سال پورے ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 2 سال مزید خدمت میں دے دیے، تو 10 سال حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہے، اور بکریاں چراتے ان کی، اور کنویں سے پانی بھر کے لاتے، گھر کا کام کاج کرتے۔ ایک مرتبہ بکری چرانے نکلے ہیں، ایک بکری بھاگ گئی، گلے سے الگ بھاگ گئی، آپ اس بکری کے پیچھے، بکری آگے آگے پیچھے پیچھے، اتنی دور نکل گئے کہ پیچھے پورا گلہ نظر نہیں آ رہا، پورا ریوڑ نظر نہیں آ رہا، وہ بکری کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ دور کہیں جا کے بکری تھک ہار کے رک گئی، اور یہ بھی تھک ہار کے اس پار رکے، یہاں تک کہ کانٹے لگ گئے، پاؤں میں پتھر لگ گئے، چھالے پڑ گئے، اور بری حالت ہو گئی، پسینوں پسین۔ اب جا کے بکری کو پکڑا۔ کیا ہونا چاہیے تھا؟ کوٹ کوٹ کے بکری نے ٹنگا توڑ دیا، یہی ہوتا نا، میں اور آپ یہی ہوتے ہیں۔ نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بکری پر ترس آیا، آنکھوں سے آنسو، اور اس کو یوں گود میں لے لیا جیسے بیٹی کو گود میں لیتے ہیں، اور اس کے اوپر سے گرد ہٹانے لگے، مٹی ہٹانے، اس کا منہ صاف کرنے لگے، اس کے پاؤں صاف کرنے لگے، اسے مٹی جھاڑنے لگے، اور کیا فرمایا؟ کہا کہ تجھے مجھ پہ رحم نہیں آیا، میرے پاؤں کے آبلوں پر رحم نہیں آیا، میرے پاؤں میں پتھر لگ گئے، کانٹے لگ گئے، اے بکری تجھے مجھ پر رحم نہیں آیا، تو اپنے آپ پر تو رحم کرتی، تو نے اپنے آپ پہ بھی رحم نہیں کی۔ تیری حالت کیا ہو گئی ہے؟ تو نے اپنے آپ کو بھی تھکایا، میرے تھکنے کی اگر تجھے پرواہ نہیں تھی، کم از کم تو اپنی تو پرواہ کرتی، خام خواہ بھاگ رہی ہے، اس سے باتیں کر رہے ہیں، اس کو چوم رہے ہیں، اس کو چھاڑ رہے ہیں، یہ گفتگو ہو رہی ہے، اور سینے سے لگا رہے، تو تھک گئی ہوگی، تجھے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، کتنا میلوں تو بھاگی ہے کہ پیچھے ریوڑ مجھے نظر نہیں آ رہا، یہ گفتگو کر رہے ہیں۔ بس ادھر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بکری کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، اور آسمانوں پر ان کے لیے نبوت کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ اللہ نے کہا ہے بال میں ملکوتی، اے فرشتوں سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، دیکھو موسیٰ کو دیکھو، اس بکری پر دیکھو، ترس کھا رہا ہے، ایسے پیار کر رہا ہے جیسے بیٹی کو پیار کرتے ہیں، غیظ و غضب میں آ کے اس کو مار نہیں رہا،
بلکہ محبت سے اس کو چوم رہا ہے اور اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ پر تجھے رحم نہیں ہے، اپنے آپ پر تو رحم کرتی۔ دیکھو رحم اور ترحم کا یہ عالم، صبر اور تحمل کا یہ عالم موسیٰ کے اندر ہے، تو میں نے اب سمجھ لیا ہے کہ موسیٰ نبوت کے قابل ہے۔ آئے فرشتوں سن لو، میں موسیٰ کو نبوت دینے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تمہیں کیا پتہ تم یہاں کیا سوچتے اور اوپر کیا فیصلے ہو رہے ہوتے؟ بس نبوت کا فیصلہ ہو گیا۔ ملائکہ نے دیکھا کہ رب ذوالجلال واقعی آپ صحیح کہتے ہیں، یہ پیغمبرانہ شان تو یہی ہے جس میں صبر و تحمل اس لیول کا ہو، واقعی پیغمبر بننے کے قابل وہی ہے۔ پھر وہی موسیٰ ہے۔ پھر اس کے بعد ان کو کوہ طور، جب وہاں سے رخصت ہوئے نکاح ہونے کے بعد 10 سال کے بعد جب رخصت ہوئے تو کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نبوت عطا فرمائی۔ اس وقت تک نبوت نہیں تھی جب بکریاں چرا رہے ہیں، اس لیے کہ اس وقت ان کے اندر تحمل پیدا کیا جا رہا ہے، صبر و تحمل کی طاقت پیدا کی جا رہی ہے، آزمائشیں توڑی جا رہی ہیں۔ پھر نبوت عطا کر دی اور کوہ طور پہ نبوت کا اعلان کر دیا، ان کو نبوت مل گئی اور نبوت ملی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ مقام کلیم اللہ کو عطا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا دوست بنا لیا اور صبح شام اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے باتیں کرتے ہیں اور ان کو کلیم اللہ قرار دیا۔